السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 سال ہوئے مجھے میری بیوی چھوڑ کر جا چکی تھی۔ خاندان میں کوئی مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے ایک طوائف سے شادی کر لی۔ اس کی طرف سے میرے دل میں ہر ٹائم کھٹکا رہتا۔ میں نے چپکے سے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے اور روزانہ ان کی فوٹیج دیکھتا۔ 2 سال تک مجھے کچھ بھی ایسا نہیں ملا۔ ایک دن کیمرے اتروا دیے، سوچا کہ آخری فوٹیج دیکھ لوں، اور جب دیکھی تو جان نکل گئی، کیونکہ میرے گھر میں جیسے ہی نکاح نامے پر سائن کرنے لگا، میرے دوست نے میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی، غصہ بھی تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسی عورت سے شادی کرو گے تو تمہارا گھر نہیں کچھ اور بن جائے گا، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ میں نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، پہلے بھی پچھتا ہی رہا ہوں۔ وہ میری بات سن کر چند لمحے خاموش رہا، پھر سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی باتیں میرے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھیں۔ وہ یہ سب بلا وجہ بول کر نہیں گیا تھا۔ دراصل آج میں نے ایک طوائف سے شادی کر لی تھی۔ میں ابھی تک کمرے کے باہر رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اندر دلہن میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ میں آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر اپنی پوری زندگی ایک ایک منظر کر کے میری آنکھوں کے سامنے گزرنے لگی۔ میری عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ لوگ کہتے ہیں 40 سال کی عمر تک انسان کے بچے جوان ہونے لگتے، لیکن میری قسمت میں تو ابھی تک اولاد کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ میری پہلی شادی بھی وقت پر نہیں ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، کوئی ایسا دوست نہیں تھا جو میرے لیے باپ کا کردار ادا کرتا۔ میرے صرف ایک چچا تھے، انہوں نے بڑی کوششوں کے بعد میری شادی کروائی تھی۔ میں نے کبھی کسی لڑکی کی خوبصورتی کے خواب نہیں دیکھے تھے، میں صرف ایک اچھی شریک حیات چاہتا تھا۔ لیکن جب شادی کی رات میں نے اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس کی شکل و صورت میری توقع سے بالکل مختلف تھی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لمحے میرے دل کو دھچکا ضرور لگا تھا، لیکن میں نے اسی وقت اپنے آپ سے کہا کہ خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہتی، اصل چیز اخلاق ہوتے ہیں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ لیا اور پوری کوشش کی کہ اس کے ساتھ خوش رہ سکوں۔ 2 سال تک میں نے ہر ممکن سمجھوتا کیا۔ میں نے کبھی اس کے رنگ پر بات نہیں کی، کبھی اسے احساس نہیں دلایا۔ وہ میری پسند کے مطابق نہیں تھی، لیکن وہ شاید کبھی اس گھر کو اپنا گھر سمجھ ہی نہ سکی۔ اسے نہ گھر سنبھالنا آتا تھا، نہ کھانا بنانا۔ وہ صبح دیر سے اٹھتی، ہر وقت فرمائشیں کرتی رہتی، کبھی نئے کپڑے، کبھی زیور، کبھی کہیں گھمانے لے جاؤ، کبھی یہ خریدو، کبھی وہ خریدو۔ اگر ایک چیز میں باقاعدگی تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ وہ ہر دوسرے دن مجھے میرے حقوق یاد دلاتی رہتی تھی، لیکن بدلے میں اس نے میرے لیے کبھی ایک ڈھنگ کی روٹی بھی نہیں بنائی تھی۔ میں دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو اکثر باہر سے کھانا خرید کر لانا پڑتا۔ گھر میں سکون کم ہوتا تھا، جھگڑے زیادہ ہوتے تھے۔ آخر ایک دن اس نے خود ہی عدالت جا کر مجھ سے خلا لے لی اور ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ میں سوچ رہا تھا شاید لوگ میرا دکھ سمجھیں گے، شاید کوئی پوچھے گا آخر کیا ہوا تھا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ہر شخص نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا۔ سب کہتے تھے کہ لڑکی بہت اچھی تھی، ضرور تمہاری ہی غلطی ہوگی۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا لوگوں کو اس میں آخر کیا اچھا نظر آتا تھا۔ اس کے بعد میرے چچا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں مکمل طور پر اکیلا رہ گیا۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، لیکن اندر زندگی نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ 10 سال گزر گئے۔ ان 10 سالوں میں نے نہ جانے کتنے
گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، جہاں بھی رشتہ بھیجتا ایک ہی جواب ملتا، پہلی بیوی تم سے خلا لے کر جا چکی ہے، ہم اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتے۔ ہر انکار میرے دل پر ایک نیا زخم لگا دیتا۔ وقت گزرتا گیا، میری عمر بڑھتی گئی، تنہائی بڑھتی گئی۔ رات کو جب میں اپنے خالی گھر میں داخل ہوتا تو دیواریں بھی خاموش لگتی۔ میں اکثر سوچتا اگر میرے بچے ہوتے تو آج گھر میں شور ہوتا، کوئی مجھے ابو کہہ کر آواز دیتا، کوئی میرے کندھے پر چڑھنے کی ضد کرتا، کوئی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا۔ لیکن میرے نصیب میں صرف خاموشی لکھی تھی۔ اس تنہائی نے مجھے آہستہ آہستہ ڈپریشن میں دھکیل دیا۔ ایک دن میرا ایک دوست مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے بار بار منع کیا، لیکن وہ کہتا رہا، صرف چل کر بیٹھتے ہیں، تمہارا دل بہل جائے گا۔ ہم ایک کوٹھے پر پہنچ گئے۔ میں زندگی میں پہلی بار ایسی جگہ آیا تھا۔ اندر موسیقی کی آوازیں تھیں، رنگ برنگی روشنیاں تھیں، مصنوعی ہنسیاں تھیں۔ لیکن نہ جانے کیوں وہاں داخل ہوتے ہی میرے دل پر عجیب سا بوجھ آ گیا۔ ایک لڑکی میرے سامنے لا کر بٹھا دی گئی۔ میں نے ابھی اس کی طرف ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا کہ میرے دل میں شدید خوف پیدا ہوا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے آج یہاں گناہ کر لیا تو شاید زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں فوراً کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ اچانک میرے پیروں پر کسی نے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میں چونک کر پیچھے مڑا۔ وہی لڑکی میرے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، خدا کے لیے مجھے یہاں چھوڑ کر مت جائیں۔ اگر آپ بھی چلے گئے تو میری پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میری سوتیلی ماں نے میرا سودا کر دیا ہے۔ میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میرے قدم رک گئے۔ میں نے پہلی بار غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے بسی تھی، مدد کی آخری امید تھی۔ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت پیسہ تھا، میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا۔ کمی صرف ایک چیز کی تھی، میرا اپنا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا۔ میں نے اس کی آزادی کی قیمت ادا کی، اسے وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے آیا۔ کچھ عرصہ اس کی حقیقت جانچی، پھر آج میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے نکاح میں صرف ایک دوست شامل ہوا، اور وہی دوست جو جاتے جاتے مجھے یہ کہہ گیا تھا کہ یہ تیرے گھر کو بھی کوٹھا ہی بنا دے گی۔ اب میں کمرے کے باہر بیٹھا تھا، میرے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آہستہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، میں نے زندگی میں بہت امتحان دیکھ لیے، اب میری عمر بھی زیادہ نہیں رہی۔ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنا دے دے کہ باقی زندگی سکون سے گزر جائے۔ اگر اس لڑکی کی قسمت میں عزت لکھی ہے تو مجھے اس کی عزت کا محافظ بنا دے۔ اگر میری قسمت میں خوشی لکھی ہے تو اب اسے مجھ سے واپس نہ لینا۔ اتنی دعا مانگنے کے بعد میں نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے کمرے کے دروازے کی طرف قدم بڑھا دیا، کیونکہ میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ میری بیوی کا اصل نام سمیرہ تھا، لیکن کوٹھے والوں نے اس کا نام بدل کر چاہت رکھ دیا تھا۔ شاید وہاں ہر لڑکی کی اصل پہچان چھین لی جاتی تھی، لیکن میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، میں اسے ہمیشہ سمیرہ ہی کہوں گا، کیونکہ میں اس کی نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ اس کی پرانی زنجیروں کو دوبارہ اس کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتا تھا۔ جب میں نے نکاح کی بات کی تو اس نے صرف ایک ہی جملہ کہا، مجھے عزت کی زندگی چاہیے، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اور اس ایک جملے نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑ دیا۔ میں آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے تک پہنچا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سامنے بستر پر وہ دلہن بنی خاموشی سے بیٹھی تھی۔
سرخ لہنگا اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا، گھونگھٹ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ پورا منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں سے اجڑی ہوئی میری زندگی میں پہلی بار بہار آئی ہو۔ میں چند لمحے خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کے قریب گیا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی میری نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ میں چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، آنکھوں میں حیا تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں اس کے ساز سنگار کو بہت مختصر سا سامان لا سکا تھا، کیونکہ میں دکھاوا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس سادگی میں بھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ہم دونوں کی عمر میں کافی فرق تھا، لیکن میں ہمیشہ سے دبلا پتلا تھا، اسی لیے دیکھنے والے اکثر میری عمر کم ہی سمجھتے تھے۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، لیکن میری اپنی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ میرے ذہن میں میرے دوست کی وہ باتیں بار بار گونج رہی تھیں جو وہ جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا ہوا؟ میں نے گہرا سانس لیا، پھر کہا، دیکھو، ہمارا معاشرہ بہت ظالم ہے۔ یہاں لوگ مولوی کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کے کردار پر بھی انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔ مرد جب زندگی کی حقیقتیں زیادہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے اعتماد بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میرے اعتماد کو کبھی مت توڑنا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر میری طرف دیکھا، پھر نہایت دھیمے لہجے میں بولی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اگر مجھے یہی سب کرنا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ یہاں کیوں آتی؟ اس کا یہ سوال میرے دل میں سیدھا اتر گیا۔ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے غلط وقت پر غلط بات کہہ دی تھی۔ آج ہماری زندگی کا پہلا دن تھا۔ مجھے اسے اعتماد دینا چاہیے تھا، اس کے زخم بھرنے چاہیے تھے، لیکن میں نے اپنے ہی ڈر اس کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اس کے چہرے کی خوشی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ اس میں چاندی کی ایک سادہ سی انگوٹھی رکھی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہناتے ہوئے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سونا آج کل بہت مہنگا ہے، اس لیے میں چاندی کی انگوٹھی ہی لا سکا۔ اس نے فوراً اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ وہ بولی، میرے لیے یہی سونا ہے۔ اس کی بات سن کر میرے چہرے پر بھی کئی دنوں بعد دل سے مسکراہٹ آئی۔ یوں ہماری نئی زندگی کا آغاز ایک خوبصورت احساس کے ساتھ ہو گیا۔ رات کو سوتے وقت میں یہی سوچ رہا تھا کہ صبح جلدی اٹھ کر باہر سے ناشتہ لے آؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسے کھانا بنانا بھی آتا ہے یا نہیں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ پہلے ہی دن وہ کسی مشکل میں پڑے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا۔ کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے باہر آیا۔ میز پر ناشتہ پہلے سے لگا ہوا تھا۔ چائے گرم تھی، پراٹھے تیار تھے، انڈے بھی بنے ہوئے تھے۔ کل مہمانوں کی وجہ سے گھر میں جو تھوڑا بہت سامان ادھر ادھر ہو گیا تھا وہ بھی اس نے صاف کر دیا تھا۔ وہ خود نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑوں میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، سادگی تھی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں یہ سب کچھ کرنا آتا ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر بولی، ہاں، میں اپنے گھر میں یہ سب کچھ کرتی تھی، بس میری ستیلی ماں کبھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ اس کی آواز میں ایک پرانا درد چھپا ہوا تھا۔ میں نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ میں صرف خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ ہماری زندگی کا آغاز واقعی بہت اچھا تھا، لیکن ایک چیز تھی
جو میرے اندر سے ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شک تھا، وہ ڈر تھا۔ شاید پہلی شادی نے میرے اندر کے اعتماد کو مار دیا تھا۔ اگلے ہی دن صبح دودھ والا آیا۔ میں غسل خانے میں تھا۔ سمیرا دروازہ کھول کر باہر گئی۔ اس نے دودھ لیا۔ دودھ والے نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ سمیرا نے مسکرا کر جواب دیا، میں ان کی بیوی ہوں۔ دودھ والا خوش دلی سے بولا، اچھا بھابھی جی، مبارک ہو آپ کو۔ ہم ہمیشہ اچھا دودھ دیتے ہیں، کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ پورے محلے سے پوچھ لیجیے۔ وہ عام سی باتیں کر رہا تھا۔ سمیرا نے بھی صرف 2-4 جملوں میں جواب دے دیا۔ اگر کوئی انسان عزت سے بات کرے تو سامنے والا خاموش بھی تو نہیں رہ سکتا، لیکن اس وقت میرے دماغ نے یہ بات قبول نہیں کی۔ جیسے ہی وہ دودھ لے کر اندر آئی، میں نے فوراً اس کے ہاتھ سے برتن لے لیا، پھر سخت لہجے میں بولا، اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حیران رہ گئے اور پھر آہستہ سے بولی، وہ خود ہی بات کر رہا تھا تو میں نے بھی جواب دے دیا۔ میں نے بے اختیار کہا، آئندہ اس طرح کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب یہ دودھ والا بھی نہیں آئے گا، ہم ڈبے والا دودھ خریدیں گے۔ وہ فوراً بولی، ڈبے والا دودھ اچھا نہیں ہوتا، اس میں کیمیکل ہوتے ہیں اور وہ مہنگا بھی پڑے گا۔ میں نے خشک لہجے میں جواب دیا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا مسئلہ ہے، میں خرید لوں گا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر اس نے آہستہ سے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے۔ ہماری شادی اس طرح ہوئی تھی کہ نہ اسے کسی نے جہیز دیا تھا، نہ میں نے اس کے لیے کوئی بڑی تیاری کی تھی، نہ زیورات بنوائے تھے، نہ قیمتی تحفے دیے تھے۔ صرف ایک چاندی کی انگوٹھی تھی جو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے پہنائی تھی۔ اس لیے اس کے پاس پہننے کے لیے بھی صرف چند پرانے کپڑے تھے۔ ایک دن اس نے ہچکچاتے ہوئے مجھے کہا کہ مجھے کچھ کپڑے خریدنے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، چلو بازار چلتے ہیں۔ ہم دونوں گھر سے نکل پڑے۔ وہ اپنے پاس موجود واحد چادر اوڑھ کر میرے ساتھ چل رہی تھی۔ میں نے راستے میں اسے دیکھا، پھر کہا، تمہیں برقع پہننا چاہیے تھا۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا، میرے پاس برقع ہے ہی نہیں۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن جیسے ہی ہم آگے بڑھتے گئے میرے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ہر آنے جانے والا ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ شاید اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، شاید میرے اپنے وہم کی وجہ سے، لیکن میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ میں نے چند لمحے بعد اچانک کہا، واپس چلتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، ابھی تو ہم بازار بھی نہیں پہنچے۔ میں نے کہا، تم گھر جاؤ، میں خود سارا سامان لے آؤں گا۔ جب تک تمہارا برقع نہیں آ جاتا تم باہر نہیں نکلو گی۔ اس نے پریشانی سے میری طرف دیکھا، پھر بولی، لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے گا میرے لیے کون سے کپڑے صحیح ہوں گے؟ میرے ناپ کے کپڑے کیسے لائیں گے؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں، خرید لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ وہ خاموشی سے واپس گھر آ گئی، جبکہ میں بازار چلا گیا۔ میں نے کافی دیر مختلف دکانوں پر گھوم کر اس کے لیے 3-4 جوڑے خریدے۔ ایک اچھا سا برقع لیا، ایک دوپٹہ لیا، چند ضروری چیزیں بھی لے لی اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ جب اس نے نئے کپڑوں میں سے ایک جوڑا پہن کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو میں اسے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا، کیونکہ وہ جوڑا اتنا زیادہ کھلا تھا۔ واقعی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس میں اس کے ساتھ 2 اور عورتیں بھی آرام سے سما جائیں۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا، پھر ہنس کر بولی، یہ واپس کر دیں، یہ تو بہت زیادہ کھلے ہیں۔ میں نے فوراً کہا، کھلے ہیں تو کیا ہوا، ٹائٹ تو نہیں ہے نا؟ وہ میری طرف حیرانی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، ویسے بھی تم نے چست کپڑے پہن کر کس کو دکھانے ہیں؟ مجھے ڈھیلے کپڑے پہننے والی عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ کو پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں پہن لوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر نہ جانے کیوں میرے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ شام کے وقت میرا دوست عادل گھر آ گیا۔ میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔
وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر ہنس کر بولا، پہلے تو مجھے بیٹھک میں بھی نہیں بٹھاتا تھا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، پہلے میرے گھر میں عورت نہیں تھی، اب گھر میں عورت ہے، اس لیے گھر کو بھی گھر جیسا رکھا جاتا ہے۔ وہ ہنسا، پھر بولا، اچھا تو بتا، وہ عورتوں کی طرح رہ رہی ہے یا وہی پرانے طریقے ہیں؟ اس کی بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو ایسی باتیں مت کر، وہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہ رہی ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، اگر تیرے ساتھ اچھے رہ رہی ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن اس کے بعد وہ بار بار سمیرا کا ذکر کرتا رہا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہی بات چھیڑ رہا ہے، کیونکہ اس نے مجھے اس رات کوٹھے پر لے گیا تھا۔ میں نے آخر اسے روک کر کہا، کوئی اور بات کر لو۔ وہ ہنس کر بولا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ جن عورتوں کی طرف شریف آدمی تھوکنا بھی پسند نہیں کرتے، ان میں سے ایک تو نے شادی کر لی۔ اس کی یہ بات میرے دل پر تیر کی طرح لگی۔ میں نے غصے میں کہا، شاید میں نے تجھے پوری بات نہیں بتائی۔ وہ اپنی مرضی سے وہاں نہیں تھی، اسے زبردستی وہاں لایا گیا تھا۔ میں اس کا پہلا گاہک تھا، پھر وہ طوائف کیسے ہو گئی؟ عادل چند لمحے خاموش رہا، لیکن اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میرے اندر غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر میں نے سخت لہجے میں کہا، میری طبیعت ذرا خراب ہو رہی ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ اس نے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد اس نے نہ مجھے فون کیا، نہ میرے گھر آیا۔ شاید اسے میری بات اتنی بری لگ گئی کہ اس نے مجھ سے تعلق ہی ختم کر لیا۔ باقی ہمارے معاملات بظاہر بالکل ٹھیک چل رہے تھے۔ وہ پورا گھر سنبھال رہی تھی، میں باہر کے سارے کام سنبھال رہا تھا۔ گھر ہمیشہ صاف رہتا، وقت پر کھانا تیار ہوتا، میرے کپڑے استری کیے ملتے۔ میں گھر واپس آتا تو وہ خاموشی سے پانی لا کر رکھ دیتی، پھر کھانا لگا دیتی۔ اس نے کبھی مجھ سے کسی چیز کی ضد نہیں کی، کبھی کسی بات پر آواز بلند نہیں کی، کبھی میرے سامنے اپنے ماضی کا رونا نہیں رویا۔ لیکن نہ جانے کیوں جتنا وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی جا رہی تھی، میرے دل کا شک بھی اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ میں اکثر رات کو جاگتا رہتا، اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہتا، پھر اپنے دل سے یہی سوال کرتا، آخر یہ میرے ساتھ اتنی اچھی کیوں ہے؟ میں نہ اس کی عمر کا ہوں، نہ اس جیسا خوبصورت ہوں، نہ میں اسے وہ زندگی دے رہا ہوں جس کا ہر لڑکی خواب دیکھتی ہے۔ پھر آخر وہ میرے لیے اتنی خاموشی سے سب کچھ کیوں برداشت کر رہی ہے؟ میرے دل میں بار بار یہی خیال آتا کہ شاید ایک دن یہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، شاید ایک دن یہ بھی کہے گی کہ میں نے غلط فیصلہ کر لیا تھا، اور یہی خوف مجھے ہر وقت بے چین رکھتا تھا۔ ایک دن میں نے اچانک اس سے پوچھ لیا کہ تم مجھ سے محبت کیوں کرتی ہو؟ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ میں نے فوراً کہا، اگر میں تمہارا شوہر نہ ہوتا، میری جگہ کوئی اور آدمی ہوتا تو کیا اس سے بھی اسی طرح محبت کرتی؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، میرے قریب آ کر نہایت نرمی سے بولی، نہیں، صرف اس لیے محبت نہیں کرتی کہ آپ میرے شوہر ہیں، بلکہ اس لیے بھی کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس جہنم سے نکالا، آپ نے مجھے عزت دی، آپ نے مجھے بچا لیا، ورنہ آج نہ جانے میری زندگی کیسی ہوتی۔ میرے لیے آپ صرف شوہر نہیں ہیں بلکہ میری نئی زندگی کا سبب ہیں۔ میں ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ ہر بار اس کی باتیں مجھے لاجواب کر دیتی تھی۔ ہر بار مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اس کے بارے میں غلط سوچ رہا ہوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ شک ایک ایسی بیماری ہے جو دلیل سے نہیں جاتی۔ ایک دن میرا موڈ کافی اچھا تھا، شاید کئی دنوں بعد میں
ہنس کر اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے میری خوشی دیکھی تو ہمت کر کے بولی، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا، کہو۔ وہ بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے بولی، مجھے کہیں باہر سیر کروانے لے چلے، ہماری بھی تو ابھی شادی ہوئی ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، میں برقع پہن لوں گی، کوئی مجھے پہچانے گا بھی نہیں۔ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سخت لہجے میں کہا، نہیں، میں تمہیں کہیں نہیں لے کر جانے والا۔ اس کی مسکراہٹ وہیں ختم ہو گئی۔ وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہاری عادتیں خراب نہیں کرنا چاہتا، تم گھر میں ہی رہا کرو، یہی بہتر ہے۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ نہ اس نے بحث کی، نہ ناراضی ظاہر کی، نہ ضد کی، صرف اتنا کہا، جی ٹھیک ہے۔ مجھے اس وقت یہی لگتا تھا کہ میں نے اسے ایک اچھی زندگی دے دی ہے۔ اس کے سر پر چھت ہے، عزت تھی، کھانا تھا، کپڑے تھے، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن شاید میں بھول گیا تھا کہ انسان صرف روٹی، کپڑے اور مکان سے خوش نہیں رہتا، محبت بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، اعتماد بھی ایک ضرورت ہوتا ہے، ساتھ بھی ایک ضرورت ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہیں باہر لے کر جاتا تھا، نہ اس سے محبت سے بات کرتا تھا، نہ کبھی اس کے ہاتھ میں خرچ کے لیے پیسے رکھتا تھا۔ میں نے یہاں تک طے کر دیا تھا کہ وہ کھڑکی کے پاس زیادہ دیر کھڑی نہیں ہوگی، دروازے کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ اگر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں خود جا کر کھولتا۔ میں نے اس کے لیے گھر کی 4 دیواری ہی پوری دنیا بنا دی تھی۔ لیکن ان سب پابندیوں کے باوجود اس نے کبھی شکایت نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے میرے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، اور شاید یہی خاموشی تھی جسے میں وفاداری سمجھنے کے بجائے کسی چھپے ہوئے راز کی علامت سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن میں شام کے وقت گھر واپس آیا تو جیسے ہی دروازہ کھلا، میرے کانوں میں گانے کی آواز پڑی۔ چند لمحے کے لیے وہیں رک گیا، پھر آہستہ آہستہ اندر آیا، دیکھا سمیرا ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ گانا چل رہا تھا، وہ کوئی ناچ نہیں رہی تھی، نہ ہی کسی اور کام میں مصروف تھی، بس خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر غصہ بھر گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم نے گانے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے، کوٹھا نہیں۔ میری آواز سن کر وہ بری طرح گھبرا گئی، فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا، پھر نظریں جھکا کر بولی، معاف کر دیجیے گا، میں نے تو ویسے ہی لگا لیا تھا، میرا کوئی غلط مطلب نہیں تھا۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ اگلے دن گھر جا کر پورے گھر کی کیبل ہی کٹوا دی۔ وہ اس پر بھی خاموش رہی، نہ اس نے شکوہ کیا، نہ ناراض ہوئی، نہ یہ کہا کہ پورا دن گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرا دل کیسے بہلے گا۔ وہ صرف خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد میرا زیادہ وقت فیس بک اور مختلف ویڈیوز دیکھنے میں گزرنے لگا۔ کبھی کسی کا بیان سنتا، کبھی کسی کی نصیحت، کبھی کوئی واقعہ دیکھتا۔ ایک دن ایک شخص کی ویڈیو میرے سامنے آئی۔ وہ بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ ایک دفعہ جس عورت میں بے حیائی آ جائے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور عورت آخرکار پیسے کی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ کس عورت کی بات کر رہا ہے، نہ یہ سوچا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بس وہ جملے میرے دماغ میں بار بار گونجنے لگے۔ میں نے خود ہی اپنے دل میں زہر بھرنا شروع کر دیا۔ آخر ایک دن میں نے چپکے سے پورے گھر میں جدید قسم کے CCTV کیمرے لگوا دیے۔ وہ اتنے چھوٹے تھے کہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑ سکتی تھی۔ ان کی ساری ریکارڈنگ سیدھی میرے موبائل پر آ جاتی تھی، اور میرا ایک نیا معمول بن گیا تھا۔ دفتر میں کام کم کرتا، موبائل پر ویڈیو زیادہ دیکھتا، بار بار کیمرہ کھول کر دیکھتا سمیرا کیا کر رہی ہے۔ وہ کبھی کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی، کبھی کپڑے دھو رہی ہوتی، کبھی صفائی کر رہی ہوتی۔ جب سارے کام ختم ہو جاتے تو خاموشی سے پرانے کتابوں والے
ریک کے پاس جا کر کوئی کتاب اٹھاتی، پھر صوفے پر بیٹھ کر دیر تک پڑھتی رہتی۔ کبھی کبھی کتاب پڑھتے پڑھتے اسے نیند آ جاتی، کبھی وہ چائے بنا کر اکیلی ہی پی لیتی۔ اس کی پوری دنیا صرف یہی گھر تھا۔ میں اسے روز دیکھتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کا شک ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے 1 سال گزر گیا، پھر 1.5 سال بھی گزر گیا۔ میں نے ایک بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر انگلی اٹھائی جا سکے، ایک بھی غلط حرکت، ایک بھی غلط بات، ایک بھی مشکوک لمحہ نہیں ملا۔ آہستہ آہستہ میں خود بھی تھکنے لگا۔ اتنے مہنگے کیمرے لگانے کا بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے سوچا یہ کیمرے ہی اتار دیتا ہوں، تقریباً 80,000 روپے میں بک جائیں گے۔ میں نے سارے کیمرے احتیاط سے اتار لیے۔ ان کا آخری ریکارڈر بھی موبائل میں موجود تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا ایک آخری بار ساری ویڈیو دیکھ لیتا ہوں، پھر یہ باب ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ میں آرام سے بیٹھ کر آخری ریکارڈنگ چلانے لگا۔ شروع کی ویڈیو بالکل معمول کے مطابق تھی۔ سمیرا گھر کے کام کر رہی تھی۔ پھر اچانک ایک کیمرے کی تصویر ہلنے لگی۔ شاید اسے اتارتے وقت اس کا زاویہ بدل گیا تھا۔ ویڈیو پوری طرح صاف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس دھندلے منظر میں مجھے ایک آدمی کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے پیلے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی، نیلی پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ اپنی پیٹھ کی طرف سے نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے سمیرا کھڑی تھی۔ بس اتنا منظر دیکھنا تھا کہ میرے جسم میں آگ لگ گئی۔ میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے نہ ویڈیو آگے کی نہ پیچھے کی، نہ یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ شخص کون تھا۔ میرا دماغ پہلے ہی فیصلہ سنا چکا تھا۔ میں نے غصے میں خود سے کہا، میں جانتا تھا یہی کرے گی، آخر یہ انہی کاموں پر لگی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ یہ طوائف تھی اور طوائف ہی رہے گی۔ ایسی عورت کو جتنی بھی عزت دے دو، آخر اپنا اصل رنگ دکھا ہی دیتی ہے۔ غصے سے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے موبائل مضبوطی سے ہاتھ میں پکڑا، گاڑی سٹارٹ کی، تیزی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں غصے سے بھرا ہوا گھر پہنچا۔ دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ سمیرا گھبرا کر کچن سے باہر آئی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اسے کوئی موقع نہیں دیا۔ میں نے موبائل اس کے سامنے کر دیا اور سخت آواز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ اس نے موبائل کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، جیسے اسے فوراً سمجھ آ گیا ہو کہ میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا، پھر آہستہ سے بولی، میں آپ کو یہ بات بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس سے آپ کی دوستی خراب ہو جائے گی۔ میں غصے میں چیخ پڑا، کیا مطلب؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کا وہ دوست جو پہلی بار ہمارے گھر آیا تھا، وہی آیا تھا ایک دن۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا، تمہارے شوہر سے ملنا ہے۔ میں نے کہا وہ گھر پر نہیں ہے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ بولتے بولتے رونے لگی، پھر کہنے لگی میری غلطی صرف یہ تھی، میں نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا۔ مجھے لگا آپ کا دوست ہے، اس لیے عزت سے بٹھا دیا۔ میں خاموشی سے سنتا رہا، لیکن میرے دل میں اب بھی غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ بولی، چند منٹ بعد میں کچن میں چائے بنانے گئی تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ پھر اس نے ایسی باتیں شروع کر دی جنہیں دہراتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ وہ بار بار کہنے لگا، میرے ساتھ تعلق رکھو، ویسے بھی تو تمہارا یہی کام ہے۔ سمیرا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، میں نے اسے صاف صاف کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، اب میرا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہنستا رہا، پھر بار بار گندی پیشکشیں کرتا رہا۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی
میں نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا۔ اس کے بعد وہ مجھے دھمکیاں دیتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ میں نے غصے سے کہا، نہیں، یہ عادل نہیں ہو سکتا، تم عادل پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو، یہ کوئی اور آدمی ہے۔ وہ فوراً بولی، نہیں، وہ آپ کا دوست ہی تھا۔ بس اس کے بعد میرے اندر جیسے ہوش باقی نہ رہا۔ میں نے اپنی ساری جھنجھلاہٹ، سارا غصہ اسی پر نکال دیا۔ وہ بار بار اپنی صفائی دیتی رہی، روتی رہی، لیکن میں سنتا ہی نہیں تھا۔ آخر وہ لڑکھڑائی، پھر زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں ابھی غصے میں کھڑا تھا کہ اچانک میری نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑی۔ وہاں ایک کیمرہ اب بھی لگا ہوا تھا۔ میں باقی سب کیمرے اتار چکا تھا، لیکن یہ ایک رہ گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کا زاویہ شاید مختلف ہو۔ میں نے جلدی سے موبائل نکالا، سیدھا اپنے دفتر پہنچ گیا۔ دفتر میں جا کر کانپتے ہاتھوں سے اس کی ریکارڈنگ کھولی۔ جیسے ہی ویڈیو چلنا شروع ہوئی، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ سمیرا ایک ایک لفظ سچ بول رہی تھی۔ ویڈیو میں آواز تو نہیں تھی، لیکن ہر منظر سب کچھ بیان کر رہا تھا۔ عادل ہنستا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بار بار پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ عادل اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے زور سے عادل کے منہ پر تھپڑ مارا۔ عادل غصے سے کچھ کہتا ہوا، انگلی دکھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا اور وہاں سے نکل گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اس بے گناہ عورت پر ظلم کر دیا تھا۔ میں ابھی اسی صدمے میں بیٹھا تھا کہ دفتر کا دروازہ کھلا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے عادل کھڑا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، یار، تیری بیوی نے میرے ساتھ بہت گندی حرکت کی ہے۔ اس نے مجھے خود گندی پیشکش کی۔ میری مان، اس لڑکی کو چھوڑ دے، وہ تیرے قابل نہیں ہے۔ اگر میں چند لمحے پہلے وہ ویڈیو نہ دیکھتا تو شاید اس کی ہر بات پر یقین کر لیتا، لیکن اب حقیقت میرے سامنے تھی۔ اب مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ پہلے دن سے وہ کیوں سمیرا کے خلاف میرے دل میں زہر بھر رہا تھا۔ اس کی نظریں شروع سے ہی میری بیوی پر تھیں۔ میرا غصہ ایک بار پھر بھڑک اٹھا، لیکن اس بار صحیح آدمی پر۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا، پھر ایک کے بعد ایک کئی تھپڑ اس کے منہ پر مارے۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں مسلسل کہتا رہا کہ مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ میں نے تیری ساری ویڈیو دیکھ لی ہے۔ تو میرے گھر آیا تھا، میری بیوی کو ہراساں کیا تھا۔ اب میں تیرے خلاف مقدمہ درج کراؤں گا۔ عادل کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رکا، بھاگتا ہوا دفتر سے نکل گیا۔ میں چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر اچانک مجھے سمیرا کا خیال آیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور تیزی سے گھر پہنچا۔ وہ ابھی بھی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر میرے ہاتھوں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ اس منظر نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ میں گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے۔ میں بار بار خود کو کوس رہا تھا۔ جس عورت نے کبھی میرا اعتماد نہیں توڑا، میں نے اس پر سب سے بڑا ظلم کر دیا۔ میں نے اسے احتیاط سے اٹھایا، گاڑی میں بٹھایا، سیدھا ڈاکٹر کی کلینک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے فوراً اس کا معائنہ کیا، اس کی مرہم پٹی کی، دوائیں لگائیں۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ میں اس کے سرہانے خاموش کھڑا تھا۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکوں۔ ڈاکٹر نے رپورٹ دوبارہ دیکھی، پھر سنجیدہ لہجے کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے بولا، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ میرا دل ایک لمحے میں جیسے رک گیا۔ میں نے خشک ہوتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ بمشکل پوچھا، کیا؟ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا، پھر میری طرف دیکھا اور آہستہ آواز میں کہا، آپ کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ شاید ابھی پہلا ہی مہینہ تھا، اس لیے انہیں خود بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکا، لیکن جو چوٹ انہیں لگی ہے اس وجہ سے
حمل برقرار نہیں رہ سکا۔ اب بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر اتار دیا۔ میری ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے کانوں میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، میں باپ بننے والا تھا، اور میرے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے ہر ظلم کی ایک ایک تصویر یاد آنے لگی۔ میں نے اسے کبھی آزادی نہیں دی، کبھی محبت سے بات نہیں کی، کبھی کہیں گھمانے نہیں لے گیا۔ اسے اپنے ہی گھر میں قیدی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ نہ کسی سے ملنے دیتا تھا، نہ کسی کو اس سے ملنے دیتا تھا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ہونا تک سے منع کر دیا تھا۔ ٹی وی بند کروا دیا، کیبل کٹوا دی تھی۔ ہر وقت اس پر شک کرتا رہا، حالانکہ وہ ہر دن میرے لیے جیتی رہی۔ اور آج جب وہ مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے والی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ خوشی چھین لی۔ میں اس پچھتاوے میں بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ میرے پاس آیا اور بولا وہ آپ کو بلا رہی ہیں، شاید ہوش میں آ گئی ہیں۔ میرے قدم اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب وہ مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ میرے ساتھ آہستہ آہستہ میں اس کے بستر کے پاس پہنچا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی، پھر کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دھیمی آواز میں بولی، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے آپ کی قسم ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس حالت میں بھی اپنی صفائی دے رہی تھی۔ میرے ضبط کا بند ٹوٹ گیا۔ میں اس کے ہاتھ پر جھک گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو اس کی انگلیوں پر گرنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو سمیرا، مجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، میں نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ قصوروار تم نہیں تھی، میں نے اس آدمی کو بھی اس کے کیے کی سزا دی ہے، لیکن جو ظلم میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا مجھے ساری زندگی ملے گی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ اس نے بڑی مشکل سے ہلکی مسکراہٹ دی، پھر بولی، اگر آپ کو سچ پتہ چل گیا ہے تو میرے دل کا بوجھ ختم ہو گیا، میں نے آپ کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ اس کا یہ جملہ میرے دل پر اور بھی زیادہ بوجھ ڈال گیا، کیونکہ جس عورت کے ساتھ میں نے سب سے زیادہ ظلم کیا تھا وہی میرے لیے سب سے زیادہ نرم دل نکلی۔ وہ 2 دن ہسپتال میں رہی۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پاس سے نہیں ہٹا۔ دوائیں میں دیتا، کھانا میں کھلاتا، پانی میں پلاتا، رات بھر جاگ کر اس کا خیال رکھتا۔ پھر جب ڈاکٹر نے اجازت دی تو میں اسے احتیاط سے گھر لے آیا۔ اب میرا ہر دن صرف اس کے لیے تھا۔ وہ بار بار کہتی، آپ کیوں سارے کام خود کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر کہتا، مجھے اس لیے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے کبھی تمہارا خیال ہی نہیں رکھا۔ اب مجھے موقع ملا ہے تو مجھ سے یہ حق مت چھینو۔ وہ خاموش ہو کر میری بات سن لیتی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آتی۔ آہستہ آہستہ وہ پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ اب میں اسے کبھی گھر میں قید نہیں رکھتا تھا۔ وہ جب کہتی میں باہر چلتے ہیں، میں فوراً گاڑی نکال لیتا۔ وہ اپنی چادر اوڑھتی اور میرے ساتھ خاموشی سے چل پڑتی۔ ہم کبھی پارک چلے جاتے، کبھی سمندر کنارے بیٹھ جاتے، کبھی کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھا لیتے۔ اب مجھے اس کی ہر مسکراہٹ اپنی زندگی کی سب سے بڑی دولت لگتی تھی۔ میں نے دوبارہ گھر میں کیبل لگوا دی، تیز رفتار انٹرنیٹ بھی لگوا دیا، اس کے لیے اچھا موبائل فون بھی خریدا تاکہ وہ جب چاہے اپنا دل بہلا سکے۔ اب میں ہر وہ چیز پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو پہلے میں نے اس سے چھین لی تھی۔ وقت گزرتا گیا، ہمارے درمیان اعتماد بھی واپس آ گیا، محبت بھی پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ 1 سال بعد ایک دن وہ شرماتے ہوئے میرے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے، مسکراہٹ بھی۔ اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور کہا، لگتا ہے اس بار اللہ ہمیں پھر سے خوشی دی ہے۔ میں نے فوراً اسے گلے لگا لیا۔ اس بار میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو
خوشی کے تھے۔ میں ہر لمحہ اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھتا رہا، ہر چیک اپ پر خود ساتھ جاتا، ہر دوا وقت پر دیتا، ہر دعا میں صرف یہی مانگتا کہ اللہ اس بار میری غلطیوں کی سزا میرے بچے کو نہ دے۔ اللہ نے ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ کچھ مہینوں بعد ہمارے گھر خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا۔ جب میں نے پہلی بار اسے باہوں میں لیا، مجھے یوں لگا جیسے اللہ نے میرے ٹوٹے دل کو دوبارہ جوڑ دیا ہے۔ آج ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ میں نے ایک بات ہمیشہ کے لیے سیکھ لی کہ شک اگر دلیل کے بغیر دل میں جگہ بنا لے تو وہ صرف رشتے نہیں توڑتا بلکہ انسان کی خوشیاں بھی چھین لیتا ہے۔ اور اعتماد اگر سچے انسان پر کیا جائے تو وہی اعتماد زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اللہ ہر شوہر کو اپنی بیوی کی عزت کرنے کی توفیق دے اور ہر بیوی کو وفاداری کی قدر کرنے والا شوہر عطا فرمائے۔ شک ایک ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے دل کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور اس کے خوبصورت رشتوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر کسی پر بغیر ثبوت الزام لگایا جائے تو اس کا نقصان صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ پورے گھر کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اعتماد ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ اگر اعتماد ختم ہو جائے تو محبت بھی کمزور پڑ جاتی ہے۔ اس لیے کسی کی باتوں میں آ کر یا سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھ کر اپنے شریک حیات کے بارے میں رائے نہیں بنانی چاہیے، بلکہ ہر معاملے کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غصے میں کیا گیا ایک فیصلہ پوری زندگی کا پچھتاوا بن سکتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، چاہے بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کرنے چاہیے اور کسی بے گناہ پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے۔ سچا انسان آخر کار سرخرو ہوتا ہے، جبکہ شک کرنے والا اکثر اپنی ہی خوشیاں اپنے ہاتھوں برباد کر بیٹھتا ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔